علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین لیدخلنہم مدخلا یرضونہ وإن اللہ لعلیم حلیم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہوئے یا مر گئے، اللہ انہیں اچھا رزق دے گا، یقیناً اللہ بہترین رازق ہے۔ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ اور یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے، اور وہ آدمی اتنا بدلہ لے اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس کو ستایا گیا ہے، پھر از سر نو اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 58، 59، 60 یعنی 58، 59، 60 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور ان آیات کا ترجمہ اور جو تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی انجام دیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے شاد کام کرے گا۔ اور وہ لوگ جو کفر کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اس کی مخالفت کی، ان کی مخالفت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو رسوا کن عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ یہ باتیں کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں ہم نے بیان کیا تھا۔ اب اس کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر مہاجرین کا ذکر فرما رہا ہے۔ مہاجرین کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے وطن، اپنے گھر، اپنے جائیداد، اپنے مال، ہر چیز کو چھوڑ کر، اپنے وطن معلوف کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی دوسری جگہ پر ہجرت کر جائے۔ سامعین کرام، اللہ نے فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مشرکین مکہ نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اسی کو کہتے ہیں ہجرت۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر، اپنے دین کو بچانے کی خاطر جو لوگ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ نے فرمایا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، اور پھر فرمایا ثم قتلوا او ماتوا، اب اللہ کی راہ میں ہجرت کیا، جنگ میں شرکت کیا اور شہید ہو گیا، یا پھر اپنے بستر پہ ہی مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ عمل اتنا گراں قدر ہے، اتنا عظیم ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو بہترین رزق سے نوازے گا، بہترین رزق سے۔ اور بہترین رزق کیا ہے؟ وہی جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، اگر مرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہیں تو ان کے لیے راحت ہے، خوشبو ہے اور نعمتوں والی جنت ہے، اور اسی کو کہتے ہیں بہترین رزق۔ سامعین کرام، ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اپنے وطن معلوف کو چھوڑتا ہے، اپنے جائیداد کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے رشتوں ناتوں کو چھوڑتا ہے اور چھوڑ کر کے دوسری جگہ جاتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔
اب اس عمل کو انجام دینے کے بعد آدمی چاہے شہادت کی موت مرے یا پھر اپنے آپ مر جائے، اپنی نیچرل موت مرے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین رزق سے نوازے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، سورۃ النساء آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں ہجرت کرتا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ اللہ اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ اس آدمی کو ضرور سے رزق سے نوازے گا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ میں داخل کرے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ کس کے لیے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہجرت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں میں داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، یعنی جنت والی نعمت جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے اس کے بارے میں سنا نہیں، کسی کے دل میں جنت کی نعمتوں کا خیال بھی گزر نہیں سکتا، اللہ نے فرمایا کہ ایسی جگہ میں داخل کرے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور مزید فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور بردبار ہے۔ جاننے والا اور بردبار ہے، کیا مطلب؟ جاننے والا مطلب یہ ہے کہ اللہ خوب جان رہا ہے کہ کون کس نیت سے کون عمل انجام دیتا ہے، ہجرت کرنے والا کس نیت سے ہجرت کر رہا ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرت اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کیا تھا، اور اسی زمانے میں ایک آدمی نے بھی ہجرت کیا تھا ایک عورت کے لیے، ایک عورت سے جا کے شادی کر لیں گے، اس نے مکہ دوسرے جگہ سے مدینہ جو ہے ہجرت کر لیا اس نے، تو اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کس نیت سے ہجرت کرنے والا ہے، اور پھر اسی کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور بردبار ہے۔ کیا مطلب؟ بردبار ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اپنے ایمان اور دین کو بچانے کی خاطر ہجرت کرتا ہے، تو اگر اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ بردبار ہے، صبر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیشنس کے ساتھ لیتا ہے۔ اللہ اچانک جیسے کہ ایک انسان ریئیکٹ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں کرتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے حلیم کا کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، مشرکین مکہ، انہوں نے اس قدر ظلم و ستم کیا، تشدد کیا کہ ان کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر کے مسلمان مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے آئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب ہوتا ہے پیشنس رکھنے والا، حلیم کا مطلب ہوتا ہے پیشنس رکھنے والا، صبر رکھنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم اور بردبار ہے، اللہ کسی کے اوپر فوراً عذاب نہیں دیتا ہے بلکہ اس کو مہلت دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو بھی مہلت دیا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آگے فرمایا اگلی آیت کریمہ میں ذالک، یہ تو مہاجرین کا مسئلہ ہے جو بیان ہو گیا، جو ابھی بیان کیا گیا پچھلے دو آیتوں کے اندر، یہ مہاجرین کا مسئلہ ہے۔ اب آگے اللہ نے مزید فرمایا ومن عاقب بمثل ما عوقب به، جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس کو ستایا گیا، جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس کو ستایا گیا، ثم بغی علیہ، پھر از سر نو اس پر زیادتی کی جائے، لینصرنہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اب دیکھیے، جو مکہ کے جو مسلمان تھے، اتنے قسم پرسی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم میں، اتنے کم تعداد میں، اور اس کے مقابلے میں پورا مکہ اور مکہ کے پورے سردار اور ان کے سپورٹ میں پورا عرب۔ اب اس کے بیچ میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا، ظلم و ستم کیا گیا، ہر طرح سے ان کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، جتنا کام کیا گیا، ان تمام سے مجبور ہو کر کے وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے۔ یہ لوگ بدلہ نہیں لے سکتے تھے اس وقت، یہ لوگ اس وقت بدلہ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ مجبور تھے، اسی لیے ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے بعد اب ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جو بدلہ لینے پر قادر ہوتے ہیں، یعنی کسی نے کچھ ہمارے ساتھ، کسی کے ساتھ ظلم کیا یا غلط کیا، اب اس سے بدلہ لینا، جن لوگوں کے اندر بدلہ لینے کی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور جو آدمی اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس کو ستایا گیا، تو ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو ایک تھپڑ مارنے کا حق ہے،
شرعی اعتبار سے اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو ایک تھپڑ مارنے کا حق ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی پوری تعلیم دے کہ اگر کوئی ایک آنکھ پھوڑتا ہے تو اس کے بدلے میں آنکھ پھوڑا جائے گا, اگر کوئی ایک دانت توڑتا ہے اس کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا, اگر کوئی ایک چیز کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہی چیز کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ایک تھپڑ مارا ہے تو 2 تھپڑ نہیں مار سکتے, اگر 2 تھپڑ مارا تو کیا ہوگا, یہ ظلم ہو جائے گا. یہ اللہ نے فرمایا ومن عاقب بمثل ما عوقب به, جو آدمی اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی کی گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے. ثم بغی علیہ, لیکن اب اس سے زیادہ بڑھا کوئی, اس سے کوئی زیادہ بڑھا, یعنی جتنا بدلہ لینا تھا, بدلہ لینے کی طاقت ہے. مسلمانوں کو تو اس وقت بدلہ لینے کی طاقت نہیں تھی, جو صحابہ کرام تھے ان کو تو اس وقت بدلہ لینے کی طاقت نہیں تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو بدلہ لینے کی طاقت میں ہے, کہ بدلہ کبھی بھی لے سکتے ہیں, بدلہ کبھی بھی لے سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بدلہ لینے کی طاقت ہے تو اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا بدلہ لے سکتے ہو, جتنا ہے. ایک تھپڑ مارا تو ایک تھپڑ, ایک دانت توڑا تو ایک دانت. ثم بغی علیہ, لیکن اگر اس سے زیادتی کی گئی, اگر اس کے اوپر زیادتی کی گئی, لینصرنہ اللہ, تو جو مظلوم ہے اللہ اس کی مدد کرے گا. سامعین کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا, صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے کہ جب ان کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تو بہت ساری نصیحتیں کی. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اور کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اتق دعوت المظلوم. دیکھو, مظلوم کی بد دعا سے بچنا, مظلوم کی بد دعا سے بچنا. کیوں؟ کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ کوئی رکاوٹ نہیں. جیسے اگر کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر اس کی نکل گئی اور اس نے اللہ کے سامنے بد دعا کر دیا تو جو ظالم ہے وہ پھر بچنے والا نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ مظلوم نے اگر نکال دیا اور اس کی بد دعا لگ گئی تو پھر وہ انسان بچنے والا نہیں. اس لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے, کیونکہ اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, ومن عاقب بمثل ما عوقب به, جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس کو ستایا گیا ہے تو ٹھیک ہے. ثم بغی علیہ, لیکن پھر اگر اس کے اوپر زیادتی کی گئی, لینصرنہ اللہ, تو اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی مدد کرے گا, ظالم کی مدد نہیں کرے گا. اور آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, اور بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. معاف کرنے والا اور درگزر سمجھتے ہیں نا, کوئی غلطی ہوئی تو اس کو نظر انداز کر دیا, اس کو کہتے ہیں درگزر کرنا. اگر کسی آدمی سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کو نظر انداز کر دینا, اس کو کہتے ہیں درگزر. دیکھیں, اس آیت کریمہ میں اس قدر اجازت ہے کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے یا ستایا ہے تو جتنا ستایا ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہیں. ابھی ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے. یعنی اگر کسی نے اینٹ سے ہم کو مارا تو ہم اس کو پتھر سے ماریں گے. یہ ایک مثل ہے, ایک مثال دیا جاتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے. رب العالمین کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. ابھی ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کبھی کسی سے کوئی اس طرح کی بات ہو گئی, کسی سے ہم کو رنجش ہو گئی, تکلیف ہو گئی, تکلیف پہنچ گئی, تو مسلمانوں میں بہت سارے لوگ, تقوی اور پرہیزگاری والے لوگ, دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیجئے, تقوی اور پرہیزگاری والے لوگ ان باتوں کو دل میں بسا کر کے رکھتے ہیں. موقع کا انتظار کریں گے کہ کب یہ ہمارے رینج میں آوے, اور جیسے ہی رینج میں آتا ہے تو بدلہ لینے کے لیے آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں, کچھ بھی کر دیتے ہیں. یہ مسلمانوں میں, توحید پرستوں میں دیکھا گیا ہے. میرا مشاہدہ ہے, دوسروں کا مشاہدہ چھوڑ دیجئے, میرا مشاہدہ, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے. رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہے. اصل جو اللہ کی تعلیم ہے اور جو اصل میں رسول کا منہج ہے اور جو سلف کا منہج ہے وہ یہ کہ اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچ جائے تو بہترین آدمی وہ ہے کہ اس تکلیف کو معاف کر دے. ہمارے رسول نے معاف کیا تھا نا. مکہ والے کتنا ستائے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی ہم امن دیتے ہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت ہے. 10,000 صحابہ کرام ننگی تلوار لیے اسلحہ سے مسلح ہو کر کے مکہ کے اندر موجود ہیں. سارا کا سارا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں ہے, لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آج میں وہی کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. تو اللہ کو پسند یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے, ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچ گئی تو معاف کر دو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو معاف کرنے والا ہے. لوگ کتنا ظلم کرتے ہیں,
لوگ کتنا گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ اس کو رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ اللہ اس کو نواز رہا ہے کہ نہیں نواز رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے. گناہ پر گناہ کر کے ایک بار اللہ کے سامنے اگر گھٹنا ٹیک کر کے بیٹھ جائے اور اللہ سے مانگے تو اللہ فوراً معاف کر دینے والا ہے. کر دینے والا ہے کہ نہیں کر دینے والا ہے؟ تو اللہ نے یہاں پر یہی تعلیم دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی رنجش پہنچ بھی جائے تو اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اپنے سماجی زندگی میں بھی معافی اور درگزر کو اپنا عمل بناؤ. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سکھلایا ہے اور یہی اصل میں ہمارے قرآن کریم کی اور ہمارے دین کی تعلیم ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.